السلام علیکم دوستو، میں آپ سے مخاطب ہوں ڈاکٹر شعیب شاہد۔ ہم نے یہ سلسلہ تھوڑا سا میں نے شروع کیا ہے پرٹیکولر، اصل میں تو میں پیچھے سے معجزات اور مختلف قسم کی چیزیں لے کر آ رہا تھا، لیکن ان کو میں نے سٹاپ کر دیا ہے کیونکہ اس وقت کرنٹ جو کنڈیشن ہے ملک کی، اس میں ہمیں بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے، بڑا الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی غلطیوں سے دن بدن ختم ہوتے جا رہی ہیں چیزیں۔ اور وہ جو 2022 میں بیٹھے ہم 1958 کی طرف ریگریس کر کے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وہ جو مقاصد سے ان کا حل گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، چاہے اس میں علماء ہوں، جو علماء سے مراد عالم چیز اور ہوتی ہے، میں یہ جو مولوی حضرات کا میں بات کر رہا ہوں، عالم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اسکالر ہوتے ہیں، اسکالر کا تو بہت اونچا مقام ہے۔ اور چاہے یہ لینڈ لارڈ ہوں، اور چاہے یہ بزنس مین ہوں، اور یہ چاہے آل دیز جو لوگ ہیں، انہوں نے ہر ایک کو اپنے اپنے پیشے کو ایک بزنس سا بنا رکھا ہے، اور اپنی ذات کی پروجیکشن کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو اصل مقصد ہے پیچھے ہٹ کر جب آپ اپنے سیلف ڈیفینس دوسرے سے کمپٹیشن میں انرجی ضائع کرتے ہیں تو یو ڈو ناٹ گو اہیڈ، آپ پھر سیلفش ہو کر پرسنل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دین و دنیا سے جب دور ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے جو بچے جب آپ بڑے کرتے ہیں ان تھنکنگ کے لیے، تو ان میں پتہ کہ پرابلم یہ ہوتی ہے، وہ ان کے اندر کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن عمل سے آ رہی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ سورہ الحجرات میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، وہ بات کہو جو پر عمل کر سکتے ہو، اور وہ بات نہ کہو جس پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب العزت تو دلوں کا حال جانتا۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھیے گا کہ ہم اپنے آپ میں یا معاشرے میں ایک دوسرے کو فول کر سکتے ہیں، لیکن مالک دو جہاں کے پاس جانا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ ہے خیال کہ ہم نے مرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ انجام ہونا ہے، اور وہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ماڈرن میڈیا میں ویسٹ کی کاپی کرتے ہوئے وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ 2+2 کے پہاڑے کے چکر کے اندر جا کر ہر شخص اپنے وہ جو ٹیمپٹیشن ہے آدم کی، وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیسے جمع کریں اور کچھ نہ کچھ بنائیں، یا اپنا پروجیکشن بنائیں، یا اس طریقے سے اپنے آپ کو کھڑا کریں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو یوز کریں۔ میں ابھی پولیٹیکل چیز پر نہیں جاتا، تو پہلے میں ذرا اس کو کنکلوڈ کر لوں تو پھر ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے، بوسٹر سیلف پروجیکشن کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ آپ اصل میسج تو دے نہیں رہے، لوگوں کو کہتے ہیں شارٹ کٹ ٹیکنیک لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ پڑھنا پڑھانا کوئی نہ جائے، جمعے کو جاؤ، سنو، گھر میں آ جاؤ، کام غلط ہو جائے، کبھی گلٹ فیلنگ ہو تو چلے جاؤ مولانا صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ کے بندے ہیں، ہم نے جو کہا وہ ہوگا۔ کوئی ان کے پاؤں کو چھو رہا ہے، کوئی یوں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، اور اتنا بڑا مجمع لگا ہوا، کوئی کراس کوشچن ان کو نہیں کر سکتا کہ سر ہمیں قرآن شریف میں سے بتائیں، کیونکہ دوسرے پکڑ کے پھینٹی لگا دیں گے۔ لہٰذا ایز اے رزلٹ ہر ایک اپنے اپنا گروپ اپنی جگہ سپر مین بن کے بیٹھا ہے۔ پھر وہ کہیں گے اچھا جی یہ فلاں کی خدمت کرو۔ خدمت کا اتنا لمبا چکر شروع ہو گیا کہ جو کام غلط کرو جی ان کے پاؤں میں بیٹھو، ان کو چومو چومو اور ان کے کوئی نذرانہ دے دو۔ لہٰذا شرائن آپ کی چل رہی ہیں، پیسہ وہاں اکٹھا ہوتا ہے، عیش و عشرت ہوتی ہے، شارٹ کٹ ٹیکنیک ہے، چاہے آپ چوری کریں، زنا کریں، چاہے آپ ملک کو لوٹیں، چاہے جو جھوٹ بولیں، جائیں جی دعا کریں جی او جی جنت میں چلے جائیں گے، پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر اس طریقے سے شارٹ کٹ ٹیکنیک آپ نے رکھنے ہیں تو قوم یہ نصارہ قوم یہود میں کیا تھا، وہ اسی طریقے سے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم خدا کے ہیں، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ آپس میں لڑاتے تھے، پھر لڑانے کے بعد ایک گروپ کی فیور کر دینا، جو قیدی آ جانا ان کی فیور کر کے اپنا گروپ اور مضبوط کر دینا۔ پھر وہ کہتے تھے جو ہم کہیں وہ حرف آخر ہے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کتابوں میں سے جو حصہ اس موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے۔ لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدے کیے وہ پورے نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قوم بنو اسرائیل تھی میری بہت پسندیدہ تھی، میں نے ان کو بڑے بڑے
چیزیں دی، لیکن آپ نے عہد پر پکا نہ رہ سکے کہ جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نصیحت خواہ تو ہوں نہیں، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور اس پر کوشش کرتا ہوں خود کرنے کی۔ تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جو مذہب آپ نے بنا رہا ہے، بھئی مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ہے، جب آپ قبر میں جاتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا پوچھا جاتا ہے، وہاں یہ تو پوچھا کہ آپ کے 11ویں میں آپ کرتے تھے، دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، آپ کا پیر صاحب وہ تھے کہ نہیں تھے، آپ اس کی بات دیتے تھے، اس کی فلاں کتاب پڑھی تھی، فلاں امام کے تم پیروکار ہو کہ نہیں، وہاں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ میں نے جو آرڈر دیا کہ اس کو فالو کیا، میرا نبی پاک ماڈل جو آیا کیا اس ماڈل کو فالو کیا، جو میں نے آپ کو ڈائریکشن کے یہ کتاب دی، کیا اس کے اوپر ہم نے عمل کیا؟ خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے دور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اور پھر آپ کو یوں سمجھیے جس طریقے سے آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کو ایک سلیبس دے دیا گیا ہے کہ اس کے تحت آپ نے زندگی گزارنی، اس کے تحت آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو آپ اس کتاب کو تو پڑھیں نہ سلیبس کو جانیں۔ آپ کو یہ ہے کہ 2 جمع 2 4 کے اپنی ذاتی مفادات، نفس خواہشات کے لیے انسان دیوانہ بیوقوف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم آدم بھی جنت سے اس لیے نکالے گئے تھے نا، جب ان کے اندر مینٹل جو ان کی کنڈیشن تھی سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھے کہ شیطان ان کو اس لیے ورغلایا کہ اگر تم یہ دانہ کھا لو تم یوں بڑے ہو جاؤ گے، تم پاور زیادہ ہو جائے گی، ٹیمپٹیشن زیادہ پاور کی، تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس لیے پھر قرآن شریف بھیجا گیا۔ یہی آپ کی کمزوری ہیں، جنسی، معاشی، پیسے کی، طاقت کی، دس اینڈ دیٹ۔ تو جتنی بھی قومیں آئی ہیں حضرت نوح سے لے کر قوم سمود، ہود، عاد، اس کے بعد قوم شعیب، بنی اسرائیل، اور یہ حضرت عیسیٰ، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سامنے پرابلم یہی تھی کہ لوگ خدا کو بھول کر تو اپنی انٹرپریٹیشن کرتے تھے، اور اس میں پرابلم کیا تھی یہ پلیز نوٹ کر لیں۔ جب بھی کوئی کہا جاتا تھا وہ نہیں مانتے تھے پیغمبر کو، کہتے ہمارے جو بڑے ہیں یہ کرتے رہے ہیں۔ پتہ کیا کہ جب ان کے بچپن سے لاشعوری میں سے اس میں چیزیں ڈال دی گئیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں، آپ نے لا الہ یہ چیزیں ہمیں بتانے کیوں ہیں؟ ہمارے جو پیر و فقیر جو کہتے ہیں ہم اس طرح کریں گے، وہ گدی نشین تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو بڑوں کی وہ ان کے پیر و فقیر جو بڑے سینٹ تھے، اسی طریقے سے سب مذاہب میں ہے، ہندوازم میں ہے، بدھ مت میں ہے، جتنے بھی ہیں مذاہب ان میں یہ ویکنیس ہے جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو ریفرنس دیتے چلے جا رہے ہیں۔ فلاں نے یہ کہا، ہمارے فلاں پیر صاحب یہ کرتے تھے، ان کی یہ کرامات ایسے بتا رہے ہیں سینہ گزٹ کہ بھئی وہ نبی نہیں تھے، ان کو میریکل نہیں کر سکتے، میریکل اللہ تعالیٰ جس نبی کو پاور دے اس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو ذرا ان صورتوں میں دیکھیے گا کہ اس میں کیا ذکر ہے، شاید اس سے کچھ انسائٹ ہو جائے۔ کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ،
اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے وہ کہتے تھے ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی بات مانیں گے، لہٰذا پھر پتہ کیا کیا ان کو مواقع دیے گئے اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سختیاں کی اور وہ ان کو ٹیسٹ کیا گیا۔ تو یہ جو آپ کے پاس اتنا بڑا عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلڈ، تو ایسے تو نہیں آ گیا، پہلے کیوں نہیں آتا تھا؟ آخر کچھ ایسے کرتوت انتہا پر چلے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یار یہ قوم نہیں سیدھی ہوگی، یہ تو آپ نے لکیر کے فقیر ہیں، اسی طرح چلتے رہیں گے، یہ تو اسی طریقے سے ہیرا پھیری پیسے کے ذریعے پاور میں آنا، پیسہ بنانا اور عدالتوں کو بائی کر لینا، اپنے مرضی کے نتائج اور رزلٹ نکال لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور پھر یہ دیکھنا کہ یار یہ کس طریقے سے ہیں کہ ان کو قوم دیا گیا ہے ایک آرمی کو ٹیک کیئر آف یور کنٹری، ان کو یہ لالچ ہے کہ وی شوڈ ٹیک آور بینیفٹس تھرو جو ایک اس قسم کا وکیل کمزور آدمی کو لائیں تاکہ ہماری نیڈ پوری ہو۔ تو ان سب کے اندر جو بیسک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بک کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو یہ ہم سب کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ ہم دیکھیے یار یہ کتاب آپ کے گھر میں پڑھی ہے، صرف اسے لپیٹ کر رکھنے سے نہیں کہ جی یہ دوسرا یہ میڈیا کے اوپر ہے، وہ دور چلا گیا جو مولوی صاحب پڑھائیں گے یا معنی بتائیں گے اور ہر شخص اس کو کھول کر اپنی مرضی سے سن سکتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ میں یہ اردو میں سنتا ہوں، انگلش میں سنتا ہوں ٹرانسلیشن، کیونکہ عربی پڑھنا لازم ہے کیونکہ اسی کی ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا کمپریہنشن بڑا ضروری ہے۔ لہذا میرا یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جو چیز بھی کریں وہ صرف دیکھ دکھاوے کے لیے یا ریپیٹیشن نہ کریں یا ریچول نہ کریں، نماز روزہ جو کریں وہ دکھاوے کے لیے نہ کریں، ریچول کے لیے نہ کریں، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے نہ کریں، وہ آپ کا مالک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جس قسم کے شعبہ باز ہیں البقرہ میں کہا کہ میرے پاس وہ چیز نہیں آتی، وہ تو آپ نے دکھاوے کے لیے کی۔ دوسرا آپ کسی کو دیتے ہیں تمہارا کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر دکھاوا بڑھائی ہو تو کہتے وہ تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ تو پلیز جو کچھ بھی کریں خدا اور رسول کے لیے کریں، اس کتاب کو دیکھیں۔ آپ کو کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی فلاں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اور جی آپ فلاں دیکھیں بزرگوں کی عزت کرائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو علم آپ کو دے رہے ہیں، جنہوں نے خدمت کی، داتا گنج بخش دوسرے بڑی بڑی جو ہستیوں انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ آپ اسلام کو پھیلانے کے بعد آپ بجائے اس پر عمل کرنے کے آپ ان کی پرسنالٹی کی ورشپ کے پیچھے چلے گئے، اور جی جاؤ جی وہاں جی نذرانہ دو جی، ان سے دعا مانگو جی اولاد کے لیے فلاں کے لیے، اچھا کھڑے ہیں یوں جیسے نماز میں کھڑے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں، ایک یعنی کہ قبر کے آگے جو سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے اور اس کو چوم رہے یہ کر رہے، بھائی پھر خدا کے آگے اگر پھر سر جھکانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں جی یہ نان مسلم بت پرست جو دوسرے وہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں، پھر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو؟ اور یہاں یہ مقصد وہابی اہل حدیث اور سنی اور بریلوی کا نہیں ہے، کتاب کا ہے ذکر۔ یہ دیکھیں قرآن شریف میں میں اگلے ریفرنس میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری اس کتاب میں سب کچھ ہے، ہسٹری دے دی ہے، جو لوگ غلط کرتے تھے اس کا یہ انجام ہوا۔ یہ دیکھیں ان آیات میں کیا کہا گیا، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم
متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔